الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی خلقکم، وہ رب، وہ ذات جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق، اور اس نے پیدا کی، منہا، اس سے، زوجہا، اس کی بیوی، وبث، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالا کثیرا ونساء، بہت سے مرد اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں سے بھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان علیکم رقیبا، ہمیشہ سے تم پر پورا نگہبان ہے۔ سب سے قبل اس سورت کو سورۃ النساء کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ یہ سورۃ نساء مدنی سورت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میں رخصت ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی، اس کے بعد یہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے یہ سورت کیا ہے؟ مدنی ہے۔ تو اس کو سورۃ النساء کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر عورتوں سے متعلقہ احکام و مسائل مذکور ہیں، جس کی وجہ سے اس کو سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سی چیزیں اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمائی۔ پہلے چند چیزیں جو ہمیں یعنی کہ جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اس حوالے سے سمجھنے والی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے قبل قرآن مجید کے اندر دو صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الناس کے خطاب کے ساتھ کیا ہے۔ ایک یہ سورۃ النساء ہے اور دوسری سورت سورۃ الحج ہے، اور یہ دونوں صورتیں، یہ پہلا جو قرآن کریم کا آدھا حصہ ہے اس کی یہ چوتھی صورت بنتی ہے، اور سورۃ الحج وہ بھی دوسرا جو آدھا حصہ ہے قرآن مجید کا، اس کی چوتھی صورت بنتی ہے۔ یعنی دونوں صورتیں جس کے اندر یا ایہا الناس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، یہ قرآن مجید کو جب ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو پہلا نصف اس کی چوتھی صورت سورۃ النساء، اور جو دوسرا نصف ہے اس کی جو چوتھی صورت ہے وہ سورۃ الحج ہے۔ اور دوسری ان دونوں صورتوں کے اندر جو مناسبت ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر سورۃ النساء کے اندر ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو ذکر کیا ہے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، اور سورۃ الحج کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی انتہا کو ذکر کیا ہے، یعنی قیامت کا تذکرہ، یعنی یہاں پر ابتدا اور وہاں پر انتہا۔ اور دونوں صورتوں کے اندر تیسری چیز آپ دیکھیں گے وہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے خطاب کیا تقوی، اتقو، ٹھیک ہے، اتقو ربکم۔ وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان فرمائی، یا ایھا الناس اتقو ربکم۔ تقوی کو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور وہاں پر بھی ذکر کیا۔ تو یعنی پیدائش سے لے کر قیامت تک انسان نے تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہے۔ اس سبق کو، اس درس کو انسان نے کبھی بھی بھلانا نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو تقوی کے ساتھ اس صورت کو شروع کیا،
اس کے اندر علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بہت سے ایسے احکامات دیے جو انتہائی مشقت اور تکلیف والے ہیں، انتہائی مشقت اور تکلیف والے ہیں، اور ان احکامات پر انسان تقوی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر تقوی ہوگا تو ان چیزوں کو وہ انسان اختیار کر لے گا، ان کو اللہ کے جو احکامات ہیں جن کا انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے وہ ان کو پورا کرے گا، اور اگر تقوی نہیں ہوگا تو وہ اس کو مکمل نہیں کر سکتا۔ تو جیسا کہ اس صورت کے آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے ساتھ شفقت، اس کے معاملے کو ذکر کیا، عورتوں کے ساتھ نرمی، یتیم بچوں کے ساتھ نرمی کے معاملے کو، اور پھر ان کے جو حقوق ہیں ان تک پہنچانے کا ذکر کیا، ان کے مالوں کو محفوظ رکھ کر ان کے بڑے ہونے تک سنبھال کے رکھنا، پھر ان کے سپرد کرنا۔ پھر جب صورت اللہ رب العالمین ختم کرتے ہیں تو پھر وہاں پر بھی یستفتونک فی الکلالہ، اسی طرح اللہ رب العالمین کلالہ کا ذکر کرتے ہیں جس کا آگے پیچھے کچھ بھی موجود نہیں ہے، اس کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور درمیان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے طہارت کا ذکر کیا ہے، نماز کا ذکر کیا ہے، مشرکین سے قتال کا ذکر کیا۔ یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو یعنی انسان ان کو اسی وقت اختیار کر سکتا ہے جب بندے کے اندر تقوی پرہیزگاری موجود ہوگی۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک اور سبب اللہ رب العالمین نے تقوی کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ اتقوا ربکم، رب اپنے رب سے کیا ہے تم ڈرو، اور دوسرا سبب کیا ہے خلقکم من نفس واحدہ، کہ اللہ رب العالمین سے اس لیے ڈرنا ہے کہ تم سب کے سب ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہو، تمہارے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی حسب و نسب کا فرق نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو ہے یہ حسب و نسب نہیں چلتا بلکہ تقوی پرہیزگاری، جتنا زیادہ انسان اس کے اندر ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ معزز بن جائے گا۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک اور چیز جو ضروری ہے سمجھنے والی تقوی کے حوالے سے، کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دو اپنے نام ذکر کیے ہیں، ایک اتقوا ربکم اور پھر آگے واتقوا اللہ، اتقوا ربکم اور واتقوا اللہ، ان دونوں چیزوں کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اتقوا ربکم کے اندر اللہ رب العالمین نے جب اس بات کا ذکر کیا نا، اس میں اشارہ کیا اللہ رب العالمین نے اس جانب کہ اللہ رب العالمین ہی تمہارا خالق ہے، مالک ہے، اور تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ اور رب کے اندر کیا ہے شفقت کا مادہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ پیار محبت، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس لفظ کے اندر یہ اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین بڑا پیار، بڑی محبت اور بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ اور واتقوا اللہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الوہیت کا ذکر کیا، اور الہ کے لفظ کے اندر جو ہے تھوڑا سا جبر اور اللہ رب العالمین کا جو قہر ہے، اس کی جو ملکیت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، غلبہ اللہ رب العالمین کا، اس کا ظاہر اللہ رب العالمین نے کیا۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے مشفقانہ انداز کے اندر انسان کو بلایا، دعوت دی تقوی کی طرف، اور پھر دوسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو ہے وہ ڈرایا، کس کے ساتھ؟ اپنی غصے کے ساتھ، اپنی ہیبت کے ساتھ۔ کیوں کہ پہلا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ ادھر اشارہ تھا، ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم اپنے فخر حسب نسب کو چھوڑو، جو آپس میں فخر کرتے ہو قومیت پر، ان چیزوں کو ترک کر کے اپنی اصل کو دیکھو، ٹھیک ہے، تو ترغیب دی گئی۔ اور آگے جو اللہ رب العالمین نے جو وہاں پر واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یہاں پر الوہیت کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ اللہ رب العالمین وہاں پر رشتہ داریوں کو توڑنے سے، اور جو آپس کے ہم ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے ہیں، یعنی رشتہ مانگا، ٹھیک ہے، یہ تساءلون بہ کے اندر آتا ہے، تو انسان کو اللہ رب العالمین اب اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ رب العالمین تم پر کیا ہے غالب ہے، اس چیز کو اپنے مد نظر تم نے رکھنا ہے، اس کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا۔ اور اسی طرح جو لفظ ادھر ایک اور چیز علماء نے یہ نکالی
کہ رب اور الوہی، یہ جو لفظ اللہ اور لفظ رب استعمال ہوا، اس کے اندر ترغیب اور ترہیب، یعنی شوق دلانا اور ڈرانا، یہ جو کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفت کی بیان کی، یدعون ربهم خوفا وطمعا، تو اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ثابت کیا ہے کہ بندے کو ڈر بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور ساتھ میں انسان کو شوق بھی ہو، رغبت بھی ہو اللہ رب العالمین کی طرف، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو ڈرا کے رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، شفقت بھی، پیار محبت بھی، اور ساتھ میں اپنا خوف اور دبدبا، اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر رکھا ہے۔ اور دوسری ایک اور چیز یہاں پر ہے، خلقکم من نفس واحدہ، اس کے اندر خاص طور پہ اشارہ کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو تسلیم کرنے کے بارے میں۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بنایا تو سب کو ایک ہی انسان سے ہے، آدم علیہ السلام سے۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نبی بنا دیا ہے، ان کو ہم نے رسول بنا دیا ہے، تو اب ان کی تم نے کیا کرنی ہے؟ پیروی بھی کرنی ہے، اتباع بھی تم نے ان کی کرنی ہے۔ اور تم کب اتباع کر سکو گے، پیروی کر سکو گے؟ جب تم اللہ رب العالمین کا خوف، ڈر اپنے اندر پیدا کرو گے۔ والارحام، اور پھر یہاں پر والارحام سے اشارہ ہے نبی علیہ السلام سے، جیسا کہ اس وقت ہی آپ کے عزیز و اقارب تھے، رشتہ دار تھے، اس وجہ سے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، آپ سے رشتہ داریاں تعلق توڑ دی کہ آپ نے ایک الہ کی طرف دعوت کیوں دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلی چیز تو یاد رکھو، تمہارے عزیز ہیں، یہ رشتہ دار ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہاں پر ایک اور اشارہ کیا، اگرچہ تمہارا نبی علیہ السلام سے کوئی رشتہ داری والا تعلق نہ بھی ہو، ایک تعلق موجود ہے، وہ کیا ہے کہ تم سب بنو آدم ہو، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، اور نبی علیہ السلام سے اس لحاظ سے تمہارا ایک تعلق موجود ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو تمہارا ایک تعلق نبوت والا، رسالت تسلیم کرنے والا بھی ہو، اور ساتھ میں جو آپس کی رشتہ داری والا انسان معاملہ کرتا ہے، اس کے زیادہ حقدار نبی علیہ السلام بھی ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اکثر جو خطبات وغیرہ کے اندر ہیں وہ آپ پڑھا کرتے تھے، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت کے اندر یہ بات ثابت ہے۔ تو اور خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جب خطبہ نکاح ہے اس وقت بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے پڑھنے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے درس دیا ہے اس کی طرف انسان توجہ کرے، تقوی اس کی طرف انسان کی توجہ ہو، اور دوسری خلقکم من نفس واحدہ، کہ میرے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، میرے خاندان میں اور اس کے خاندان میں کوئی فرق نہیں، ہم سب کے سب کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین نے انسان کا جوڑا بنایا ہے اسی کی جنس میں سے۔ خلق منہا زوجہا سے مراد سیدہ حوا علیہ السلام ہے۔ قرآن کریم نے کیا کہا کہ ہم نے ان سے پیدا کیا، اور حدیث میں اس کی وضاحت نبی مکرم علیہ السلام نے کیا بیان فرمائی کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، پسلی سے اللہ رب العالمین نے جو ہے سیدہ حوا علیہ السلام کی تخلیق کی ہے۔ اور آپ نے پھر عورت کے متعلق مطلق طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سے بھی وہ حصہ جو سب سے ٹیڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو اسی طرح ٹیڑھا ہی رہنے دو گے تو درست رہے گی، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گی۔ اور ٹوٹنے سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ طلاقھا، اس کو طلاق دے بیٹھو گے، تم اپنا رشتہ ختم کر دو گے۔ مطلب کیا ہے کہ عورت کے اندر اللہ رب العالمین نے نزاکت رکھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کمزوری رکھی ہے، اور اس کے اندر تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ نے کجی رکھی ہے، ٹیڑھ پن رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی اس ٹیڑھ پن کی بنیاد پر، اس کجی کی بنیاد کے اوپر وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارے گی، لیکن تم نے کیا ہے؟ اس کو درست اس طرح نہیں کرنا کہ میں اس کو سیدھا کروں گا۔ اگر کرنا چاہو گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ کیا ہے؟ طلاق ہی کی ایک صورت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری صورت نہیں۔
اور دوسرا وخلق منہا زوجہا، اللہ نے انسان کی ہی جنس میں سے عورت کو کیوں پیدا کیا، یعنی کہ مرد اور عورت، کوئی اور جنس اللہ رب العالمین جوڑے کے لیے بناتے تھے، تو اگر کوئی اور جنس کا جوڑا انسان کے ساتھ بنتا تو اس سے انسیت محبت پیدا نہیں ہوتی۔ انسیت کب ہوتی ہے؟ جب ایک ہی جنس کے ہوں افراد، ٹھیک ہے، ایک الگ ہو ایک دوسرا ہو تو وہ انسیت وہ محبت نہیں ہوتی، بلکہ بس اوقات اگر ان کو آپس میں کوئی یعنی کہ جنس تبدیل ہے تو وہ ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں۔ مثال ہے اگر جنات اور انسانوں کا آپس میں نکاح کر دیا جائے، چل سکتے معاملہ نہیں، بھاگیں گے، ٹھیک ہے، نفرتیں بڑھیں گی آپس میں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو رکھا، اور یہ مقصد بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہاری نفسوں میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ سکون حاصل کرو اس کی طرف۔ یہ اللہ رب العالمین نے جوڑا فطری طور پر یہ رکھا ہے انسان کے آرام اور سکون کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی جنس میں سے اس کو رکھا، اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے اشارہ کر دیا یہاں پر، یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ وہ عورت ہے تم مرد ہو تمہارا مقام زیادہ ہے اس کا کم ہے، نہیں، سب کے سب کیا ہے، اس لحاظ سے تم برابر ہو، اور برابری کے لحاظ سے تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یہ رشتہ داریوں کے بارے میں تو آپ نے احادیث مبارکہ کئی مرتبہ پڑھی اور سنی بھی ہوں گی۔ نبی علیہ السلام نے رشتہ داریوں کو توڑنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے پل صراط کے اوپر یہ صلہ رحمی یہ کھڑی ہوگی۔ رحم یہ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے رحمان لفظ سے مشتق ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو رحمان لفظ ہے نا، حدیث سے باقاعدہ کہ اس میں سے مشتق ہے، یہ اشارہ ہے اصل میں اس جانب کہ اللہ رب العالمین کا جس طرح ہم حیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا خیال کرتے ہیں، اس کے حقوق کی ادائیگی کے اندر انسان کوتاہی نہیں برتتا، تو اسی طرح فرمایا کہ حقوق العباد جو ہیں اس کے اندر بھی کوتاہی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو اسی میں سے نکالا ہے رشتہ داری کو، اور یہ فرمایا کہ کھڑی ہوگی، اور جس نے اس کو جوڑا ہوگا اس کو آگے جانے دے گی، اور جس نے اس کو توڑا ہوگا اس کو پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دے گی۔ تو یہ بڑا یعنی سنگین معاملہ ہے رشتہ داریوں کو توڑنے والا، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور والارحام کے اندر یہ اشارہ بھی ہے یہاں پر کہ اب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو کے حقوق ادا کریں گے، اور وہ حقوق ادا کرتے ہوئے دونوں صلہ رحمی کی طرف جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک صلہ رحمی کی طرف جائے اور دوسرا قطع رحمی کی طرف، دونوں کے دونوں صلہ رحمی کی طرف چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم معاملہ کرو گے، جس طرح کی بھی زندگی گزارو گے، اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، حافظ ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے، ہر چیز سے اللہ رب العالمین بالکل باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔